بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس، آج سے ہم اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا آج یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم باضابطہ آپ کی کتاب سے آپ کو سبق پڑھانا شروع کر رہے ہیں۔ آپ کی کتاب کے اندر قرآن مجید سے 3 صورتیں آپ کی سلیبس کا حصہ ہیں۔ پہلی صورت سورہ انفال ہے، دوسری صورت سورہ احزاب ہے، اور پھر آخری میں سورۃ الممتحنہ۔ یہ 3 صورتیں آپ کو مطالعہ کرنی ہیں۔ امتحان کے اندر نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ آپ کی ان صورتوں میں سے 35 نمبر آپ کو کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ہاں احادیث کا سیکشن ہے، 15 نمبر ان احادیث کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے اور موضوعاتی چیزیں اس میں موجود ہیں کتاب میں، 25 نمبر اس کے لیے مختص کیے گئے۔ اس طرح ٹوٹل 75 نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا، اور اس 75 نمبر کے پیپر کو حل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے ان 3 صورتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ ایک بڑا نمبر کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب ان صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی میری کہ ایک بہت ڈیٹیل کے اندر آپ کو ان صورتوں کے حوالے سے تشریح اور اس کے بیک گراؤنڈ اور کس موقع پر اور کیا ہو رہا تھا، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کریں گے۔ جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید دراصل رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں آخری دفعہ جو لوگوں کو خدا کی جانب بلایا اور ان کو ڈرایا کہ دیکھو تمہیں مرنا ہے اور مر کے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، اور اس 23 سال کا وہ سارا دور جو آپ تبلیغ کرتے رہے، ان کی ساری واقعات کی پوری جو واقعات پر مبنی زندگی ہے، اس زندگی کا اظہار ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، ہمیں یہ بات اسی طریقے سے سمجھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں شروع کر رہا ہوں آپ کے پاس سورہ انفال۔ ٹھیک ہے، سورہ انفال جو ہے وہ سورہ توبہ کے ساتھ توام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں توام۔ ٹھیک ہے، توام کا مطلب جوڑا۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے مختلف جگہ پر، میں ایگزیکٹ جگہ نہیں بتا پاتا آپ کو بھی، لیکن ہم پڑھنے کے دوران موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے آپ کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے 7 ابواب پر مشتمل رکھا ہے، یعنی اس کے 7 باب ہیں، 7 چیپٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہر باب میں صورتیں ہیں، اور صورتیں توام ہیں۔ توام کا مطلب جوڑا جوڑا ہے، یعنی آپ ہر صورت کو دوسری صورت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی اس صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک ہم آہنگی کا تعلق ہے، یعنی جو بات پہلی صورت میں شروع ہوئی ہے اس کا اختتام جو ہے وہ اگلی صورت میں ہے، یا پہلی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ نے اجمال سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ دوسری صورت میں ہے۔ اس طرح سے جوڑا جوڑا صورتیں موجود ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ انفال، یہ دراصل سورہ توبہ کے ساتھ توام ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تزکیے اور تطہیر اور ان کے ایمان کی کیفیت کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے احکامات دیے ہیں، بہت ساری باتیں ڈسکس کیے ہیں، بہت ساری جانب توجہ دلائی ہے اس صورت کے اندر، سورہ انفال کے اندر، اور مسلمانوں کو تیار کیا ہے اس دینونت کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پر، دینونت۔
دینونت سے کیا مراد ہے؟ دینونت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں اتمام حجت، ٹھیک ہے۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں دنیا میں، وہ رسول اس قوم کو خدا کی تذکرہ کرتا ہے، خدا کی بابت ان کو تعارف کراتا ہے، خدا کے احکامات کو یاد دلاتا ہے جو وہ بھول گئے ہیں، اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں ایک دن خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہ صرف ایسا نہیں کہ وہ کہتا ہے اور کہہ کر چلا جاتا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے اور کہہ کر کھڑا رہتا ہے معاشرے کے اندر، اور جو لوگ مان لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رسول کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ رسول ایک خاص وقت تک تبلیغ کرنے کے بعد اپنے ایمان والوں کو وہاں سے لے کر، اس مقام سے لے کر نکل جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے، تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو جب ہم پڑھتے ہیں ماضی کے، تو وہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی اتمام حجت کا قانون ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ ماننے والوں کے لیے عذاب نازل کرتے ہیں، مختلف قوموں پر پتھروں کے عذاب آئے، بارشوں کے عذاب آئے، پانی کے عذاب آئے، بھوک و افلاس کے عذاب آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پورے قانون کو، یعنی خدا خود عدالت بن کر زمین پر آ جاتا ہے اور نہ ماننے والوں کو سزا بالکل ویسے ہی نمونے کے طور پر یہاں دے دی جاتی ہے جیسے کہ سزا انہیں قیامت میں دی جائے گی، جہاں پر مومنوں کو الگ کر کے اور جو نہ ماننے والے لوگ ہیں انہیں الگ کر کے جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا اظہار زمین پر رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہم اتمام حجت کا قانون کہتے ہیں۔ اور یہ جو جنگ برپا ہوتی ہے، یا یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب برپا ہوتا ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ کی عدالت جو قائم ہو جاتی ہے، اس کو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں دینونت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو آپ کے پاس صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، اس میں یہ دونوں کیونکہ توام ہیں، سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں اس دینونت کے لیے جو اگلی صورت میں جس کا اظہار ہونے والا ہے۔ اور کیونکہ یہاں پر جو اس بار خدا کا عذاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر جو خدا کا عذاب نازل ہوا، وہ پتھروں کی بارش کی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ صحابہ اکرام کی تلوار ہی کے ذریعے، ٹھیک ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا۔ فرشتے جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی عذاب لے کر اوپر سے اترتے تھے اور صحابہ اکرام کے ساتھ شانہ بشانہ کفار سے لڑا کرتے تھے۔ تو یہ جو لڑائی ہونے والی ہے، اب دینونت قائم ہونے والی ہے، یہ اگلی صورت میں اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے سورہ توبہ میں۔ اس پہلی صورت میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے، اس دینونت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں میں جو خامیاں ہیں، جو وہ ایمان کی کمزوریاں ہیں، اور جو ان کو تربیت کی چیزیں چاہیے اور ان کی تطہیر چاہیے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، رسول کو یہ طے کرنا ہے کہ کون سا گروہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کون سے لوگ وہ ہیں جو ایمان کی کمزور درجے میں ہیں، کون سے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس پہلی صورت میں سورہ انفال کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو یہ تو تھا تھوڑا سا اس صورت کا بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب سورہ انفال۔ پیج نمبر آپ کے پاس ہے 9، پیج نمبر 9 کے اوپر الدرس الاول، اور سورہ انفال آیت 1 سے لے کے 4 تک آج ہم مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی آیات کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس صفحہ نمبر 11 پر اس کی مشکل الفاظ کے معنی یا جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے، ٹھیک ہے۔ میں پیج نمبر 11 پہ ہوں، آپ بھی پیج نمبر 11 کھول لیجئے۔ اس میں لفظ انفال ہے، انفال کا مطلب مال غنیمت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصلہ ذات بینکم، یہ آپ نے آپس کے تعلقات درست کریں۔ وجلت، ٹھیک ہے، ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے آج ہماری جو اسٹڈی ہے اس میں یہی نئے لفظ آئیں گے۔ ایک بات پڑھنے سے پہلے اور ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید عربی میں ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ یہ عربی مبین میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک لفظ ہم نے پچھلی دفعہ بھی استعمال کیا تھا، زبان کی ابانت، یعنی اس میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر کے اور مشکل کر کے اور پیچیدہ کر کے بات کو بیان نہیں کرتے، بلکہ انتہائی سادہ طریقے سے اپنی بات کو سمجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کی اگر اردو بہت اچھی ہے تو آپ عربی سے آسانی سے چیزیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ خود اردو زبان جو ہے وہ عربی سے مل کر بنی ہے۔ تو ہمارے ہاں اردو میں بے شمار الفاظ ہیں جو عربی میں بھی ایز اٹ از استعمال ہوتے ہیں، تو اگر جتنی زیادہ اردو آپ کی اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ قرآن کے الفاظ کو سمجھنے میں اور اس کا ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ میں یہاں کوشش کروں گا کہ قرآن کی جب عربی پڑھوں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں اردو میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اسے میں آپ کے ساتھ ساتھ تذکرہ کرتا چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، ہم شروع کرتے ہیں سبق اپنا پہلا۔ کتاب نکال لیجیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الانفال، یسألونک، جب بھی یہ لفظ آئے گا یسألو، اس کا مطلب ہے سوال پوچھنا، ٹھیک ہے۔ یسألو سائل، ٹھیک ہے، سوال، یسألو سوال پوچھتے ہیں یہ لوگ، عن الانفال، انفال کے بارے میں، یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ یہ جو لفظ انفال ہے، ٹھیک ہے، اس لفظ انفال کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں، اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ بات نفل سے یا نفل سے نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اضافی، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کا حق ہے اس حق سے اضافی جو چیز ہوتی ہے اسے ہم نفل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، فرض نماز، تو فرض نماز میں جو فرض ہیں 4 فرض ظہر میں، وہ تو آپ کو پڑھنی ہے لازمی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 نفل بھی پڑھ لیجئے، 2 نفل بھی پڑھ لیجئے۔ تو یہ جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ نفل، اور اسی کی طرف توجہ یہاں انفال کی طرف دی گئی ہے۔ اچھا، انفال سے مراد مال غنیمت، لفظی معنی انفال کے کیا ہیں؟ مال غنیمت، لیکن اس کا نفل سے کیا تعلق ہے؟ اس میں ایک چھوٹا لطیف سا پہلو یہ ہے کہ جب جہاد کی جو نعمت ہے یا جہاد کا جو ثواب ہے، ٹھیک ہے، وہ تو خدا نے اپنے پاس متعین کر ہی لیا ہے۔ جو لوگ جہاد میں شامل ہوں گے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ان کے لیے درجات اور ان کے لیے جنت کے باغ وہ تو اللہ نے ان کے لیے متعین کر دیں جو ان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حق وہ تو طے ہو گیا، زمین پر رہتے ہوئے اس جنگ کے دوران جو سامان اور جو مال ان کو ملے گا وہ نفل ہے، یعنی وہ اضافی فائدہ ہے جو اب ان مجاہدین کو ملے گا جن کے لیے پہلے سے طے ہے جنت کے درجات، ٹھیک ہے۔ تو انفال سے یہاں مراد ہے مال غنیمت، یعنی وہ اضافی فائدہ جو انہیں دنیا کے اندر بھی حاصل ہوگا۔ آخرت کا فائدہ تو ان پر واجب ہے، وہ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر طے کر دیا ہے، اس لیے اس آیت کو ہم نفل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو دوبارہ آتے ہیں ہم آیت کے اوپر۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ ورسول، قل، لفظ قل جب بھی آئے گا، ٹھیک ہے، قل، قول، قالو، اس کے معنی ہوتے ہیں کہہ دو، یہ آپ ذہن میں رکھیں، بار بار ہم ریپیٹ کریں گے۔ قل الانفال، کہہ دو کہ یہ جو انفال ہے یعنی مال غنیمت ہے، للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، ورسولی، اور اس کے رسول کے لیے، ٹھیک ہے۔
یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب عرب میں جنگیں ہوتی تھیں تو یہ بات ان کی روایت میں شامل تھی، ان کے ہاں رائج تھی کہ جب بھی جنگ ہوگی تو جنگ کے دوران مجاہد یا لڑنے والے جو لوگ ہیں وہ لڑائی کے دوران جو بھی فوج پسپا ہوگی اور بھاگے گی تو وہ لڑنے کے ساتھ ساتھ جو مال جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ مال اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں کی روایت تھی، جو مال جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ مال اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہوا کیا، یہ جو جنگ ہے یہاں ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر۔ 313 مسلمان جو ہے وہ جنگ انہوں نے لڑی 1000 سے زیادہ کفار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس جنگ کے بعد کے احوال ہیں اس صورت میں۔ اس جنگ میں کیا ہوا، اس جنگ میں مسلمانوں کا ایمان کی کیا حالت تھی، اس جنگ میں کہاں انہوں نے غلطیاں کی، انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ کے بعد چارج شیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے پیش کی ہے مسلمانوں کے سامنے اور مومنوں کے سامنے کہ انہیں کیسے جو ہے وہ اس جنگ کو لینا چاہیے تھا۔ تو جب وہ جنگ ہوئی تو کچھ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہراداری میں اور مختلف دوسرے کاموں میں جنگ کا حصہ تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ فرنٹ پر جا کر لڑ رہے تھے، اور لڑنے کے دوران جب فوج پسپا ہوئی کافروں کی، قریش کا قبیلہ جب پسپا ہوا تو ان کے ہاتھ میں مال غنیمت آیا۔ ٹھیک ہے، تو روایت کے مطابق جس شخص کے ہاتھ میں جو مال غنیمت آیا اس نے اس پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مال غنیمت میرا ہے، یہ میں ہی لوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی میں اور ان کے لیے وہ پہرے داری میں لگے ہوئے تھے، تو انہیں تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کسی قسم کا مال غنیمت حاصل کریں، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی کیونکہ جو جنگ تھی وہ سب کا پارٹ تھی، لہذا مال غنیمت کو بھی جو ہے وہ سب کو برابر برابر بانٹنا چاہیے۔ اب یہ ایک وہاں روایت کے مطابق ان کے ہاں جو رائج تھا اس کے مطابق یہ ایک پرابلم کریٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ مال غنیمت جنہوں نے خود حاصل کیا تھا لڑ کے اور اپنا قبضے میں کیا تھا، وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی دل میں ان کے کچھ تھوڑا بہت ملال تھا کہ ہم اپنا مال غنیمت جو کہ رائج ہے، جو لڑتا ہے اور جو جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، ہم اس کو شیئر کیوں کریں۔ تو یہ تنازع جب کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ تم سے سوال پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ قل الانفال للہ ورسول، ان سے کہہ دو کہ مال غنیمت سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو رائج طریقہ ہے عرب کا یہ نہیں چلے گا، بلکہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ مہربانی کی کہ اس مال کا 5واں حصہ، ابھی ہم پڑھیں گے اسی میں آگے جا کے، 5واں حصہ جو ہے وہ اجتماعی کاموں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اور باقی کے مال کو پھر صحابہ کرام میں اور مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، مہربانی کا آپ نے جو ہے وہ اظہار کیا، لیکن اصول یہ تھا کہ جتنا بھی مال ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اچھا، یہ اصول ہم اسی دینونت کے پیرامیٹرز میں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہے تو یہ جو جنگ ہے یہ بنیادی طور پر خدا کی دینونت ہے، اور خدا خود عدالت بن کر اس زمین پر آ گیا ہے، اور مسلمان جو لڑ رہے ہیں کفار کے ساتھ وہ دراصل اب ایک عام سی جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا عذاب ہے۔ حجت تمام ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیغام دے دیا ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ ہجرت کر گئے ہیں، اور اب حجت تمام کے طور پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اور یہ جو عذاب نازل ہو رہا ہے اس میں فرشتے حصہ لے رہے ہیں۔ صحیح، ان کے
جو غول کے غول جو ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے اسی میں کہ وہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے 7 فرشتے بھی متحد ہو کر جو ہے وہ کفار سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس میں جو مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا مجاہدین کی محنت، ان کی بہادری اور ان کی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کے عذاب کی صورتحال ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں جو جیت ہے وہ بھی خدا کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مال غنیمت بھی خدا کا اور خدا کے رسول کا ہے، یہ انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قل الانفال للہ و رسول، کہہ دو کہ یہ ساری کی ساری جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ آگے لکھتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور جو تمہاری اندر درمیان جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کرو، یعنی جو رنجش اور جو دل کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ان کو کیوں اپنا مال غنیمت میں حصے دار بنائیں، اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو حصہ اس میں آیا ہی نہیں، ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا کچھ، تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں اسے درست کر لو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اس نے جو بات کہہ دی ہے وہ فائنل ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانو اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بڑی واضح انداز سے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں اس مسئلے کو، غنیمت کے مسئلے کو، مال غنیمت کے مسئلے کو حل کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، اور مومن تو وہ ہیں، انما المؤمنون، بے شک مومنون، مومن تو وہ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، جب بھی لفظ آئے گا الذین اس کا مطلب ہے لوگوں کے بارے میں، انما المؤمنون الذین، اور بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے جو دل ہیں وہ لرز ہوتے ہیں، خوف سے دہل جاتے ہیں، وجلت کا مطلب خوف سے لرزنا، خوف سے دہل جانا، تو ان کے دل خوف سے دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، وَإِذَا، اور اس وقت جب تُلِيَتْ، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتُهُ، خدا کی آیات، اور جب ان کے سامنے خدا کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم، یعنی زیادہ ہو جانا، زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے، ایمانہم، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب ان کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور خدا کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جس میں شریعت ہے، جس میں احکام ہے، تو وہ اس پر سوال نہیں اٹھاتے بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا، جو کچھ بھی ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے متعلق اب ہمیں ایک اور حکم اللہ کی طرف سے مل گیا ہے، وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ماننے کے لیے بالکل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی اس پورے معاملے میں پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مومن تو وہ ہیں، انما، کیا دوسری آیت تھی، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل خوف سے لرز اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، یعنی شریعت بیان کی جاتی ہے، احکام بیان کیے جاتے ہیں کسی بھی معاملے پہ، نئے معاملے پہ، تو کیا ہوتا ہے، زادتہم ایمانہم، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر مزید بھروسہ کرنے لگتے ہیں، یعنی سب کچھ چھوڑ کر، دلائل ولائی چھوڑ کر بس پورا بھروسہ خدا کی بات پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی دوسری آیت۔ اب ہم جا رہے ہیں تیسری آیت کی طرف، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، صلاۃ کا مطلب یقیمون، قائم کرنا، الذین، یہ وہی لوگ ہیں،
یقیمون جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، و مما اور وہ رزقنا و مما رزقنا و رزقناہم ینفقون اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو نشانیاں اللہ تعالیٰ اس مومن کی یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو اس میں سے بانٹتے ہیں۔ تیسری آیت ہو گئی۔ اب ہم چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح مومن ہیں، درست مومن ہیں، صحیح ہے، پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجات ہیں، صحیح، لہم درجات ہیں، عند ربہم اللہ کی جانب سے ان کے لیے درجات ہیں، ومغفرۃ اور ان کے لیے مغفرت ہے، ورزقاً کریم اور عزت کی روزی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 آیتیں ہم نے آج آپ کو پڑھا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ رواں ترجمے کے ساتھ آپ کو ایک بار اس کا پورا ترجمہ سنا دوں۔ تو اور سے سنیے، آپ کو جو ڈاکومنٹ ملا ہوا ہے اس ڈاکومنٹ میں نے اس 4 آیتوں کی ترجمہ، تفسیر اور تشریح ہر چیز یہاں لکھ دی ہے۔ آپ اس ڈاکومنٹ کو بہت غور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کا جو نالج ہے اس میں بہت اضافہ ہو جائے۔ تو رواں ترجمہ یہ ہوا، وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی تنازع پیدا نہ کرو، اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھو، اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی سچے مومن ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ 4 آیتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مومن کی بہت ساری نشانیاں، اس زمانے میں جب یہ تنازع کھڑا ہو گیا، جنگ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اب قریش کے اوپر جو ہے وہ اگلی صورت میں سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ عذاب نازل کرنے والے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ انہیں کس رخ سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور جنگ کے معاملات کے اندر وہ کہاں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں کے اندر بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ مال غنیمت کا وہ قانون جو پہلے سے رائج ہے وہ ختم، اور یہ جو مال غنیمت، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ دراصل خدا کی دیمونت ہے، اس میں فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں اور خدا بھی تمہارے ساتھ ہے، لہذا اس کا جو مال غنیمت ہے وہ خدا اور خدا کے رسول کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہا آپس میں تنازع مت کرو اس معاملے میں، اور اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، اگر تم مومن ہو۔ اچھا، جب اللہ نے فرمایا اگر تم مومن ہو، پھر یہ بیان کیا کہ مومن کی کیا صفات ہے، کیا صفات بیان کی مومن کی۔ سب سے پہلی صفات یہ بیان کی کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، صحیح، یعنی جب وہ کسی معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں خوف سے کہ اگر اب ہم نے اس کی بات نہ مانی اللہ کی تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو گیا، کیونکہ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو نہ دنیا رہی اور نہ آخرت رہی، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کی ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کی آیات، اللہ کی آیات سنائی جائیں، آیات سے یہ مراد ہے شریعت، جو قانون خدا نے طے کر دیا ہے کہ اب یہ میں نے قانون بنا دیا ہے، جو آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یعنی اس آیات سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیا اس کا جو ہے لنک کیسے آپ سوچیں گے؟ دیکھیے، اس کا لنک ایسے سوچئے کہ میں جب ایک چھوٹا سا پودا لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پودے کے پتے نکلتے ہیں، اس کی جڑیں نکلتی ہیں اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو میرے حفاظت کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اب زیادہ کام کرنا ہوگا، مجھے
پانی کا خیال رکھنا ہوگا، اس کو کانٹے لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے، مجھے اس پر پھل لے کر آنا ہے، تو میری ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم ایمان ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو یہ وہ پہلی بنیادی بیج ہوتا ہے جو ہم نے اپنے اندر لگایا ہوتا ہے۔ پھر اب ہمیں اس ایمان کو ایک بہت بڑے درخت میں تبدیل کرنا ہے۔ قرآن میں اس کی بڑی اچھی جو ہے تمثیل بیان ہوئی ہے، ہم کبھی آگے چل کے پڑھیں گے اس کو۔ تو اس کو درخت میں تبدیل کرنے کے لیے اب جو لوازمات اور ذمہ داریاں خدا تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، تو ہم جیسے ہی ان ذمہ داریوں کو سنتے ہیں تو ہم یہ خوشی ہمیں ہوتی ہے کہ واو، اب یہ جو ہمارا چھوٹا سا پودا ہے ایمان کا، یہ اب ترقی کرے گا، بڑھے گا اور بالآخر یہ ہمیں پھل دے گا۔ تو جو اسی وجہ سے جب قرآن کی آیات، مزید ذمہ داریاں، اصول و ضوابط و شریعت جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنی، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان کے لیے یہ پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر دوسری بات یہ، تو ایمان کا ایمان بڑھا دیتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مومن جب کوئی معاملہ یہ والا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتا ہے، تو وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر اس کا بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی نشانی بتائی جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگلی نشانی بتائی اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے رزق کی صورت میں، مال کی صورت میں، ٹھیک ہے، تعلیم کی شکل میں، وہ اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہی سچے مومن ہیں، ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی یہ بیان کیا کہ آخرت میں ان کو، ان مومنین کو کیا ملے گا۔ ان کے پروردگار کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ درجے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کا جتنا درجہ مومن کا ہے اسی درجے کے لحاظ سے جنت میں اس کے درجے جو ہے متعین ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 مغفرت ہے۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے اور ہم سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ پھر معاف کرنے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن سے اگر غلطی ہو گئی تو پھر اسے معاف نہیں، اسے معاف کرنے والا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے مغفرت ہے اور پھر عزت کی روزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے سورہ انفال کی 4 آیتوں کا مطالعہ کیا۔ آپ اس ڈاکومنٹ کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیے گا، آپ کو بہت سی اور باتیں بھی اس ڈاکومنٹ میں مل جائیں گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔